اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے وقت کے امام سے متعلق ہے، اور آج اس گفتگو میں ہم یہ جانیں گے کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کیا ہے اور اس کے حالات کیا تھے۔ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کے حالات کیا تھے؟ اثنا عشری شیعہ عقیدوں کے مطابق غیبت کبریٰ یا غیبت دوم امام زمانہ کی دوسری غیبت ہے جو غیبت صغریٰ کے بعد وقوع پذیر ہوئی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائب تھے جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، مقرر کیے گئے تھے، لیکن غیبت کبریٰ میں امام کا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ غیبت 329 ہجری قمری سال کے بعد امام کی پوشیدگی سے شروع ہوئی تھی اور قرب قیامت تک ظہور امام علیہ السلام تک جاری رہے گی۔ تب تک امام عوام الناس کی نظروں سے اوجھل رہیں گے، لیکن ان کے وجود مقدس سے مخلوقات عام فیضیاب ہوتی رہے گی اور ان کی دعاؤں میں سب شامل رہیں گے۔ اس دور غیبت کے اختتام پر امام ظہور فرمائیں گے اور عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کریں گے جس سے پوری دنیا فیضیاب ہوگی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جو شیعوں کے 11ویں امام ہیں، اپنی 6 سالہ امامت کے دوران تقیہ کی حالت میں انہوں نے خفیہ زندگی اختیار کی۔ خلیفہ وقت معتمد عباسی نے آپ کے تعلقات محدود کر رکھے تھے۔ امام کی شہادت کا پردرد واقعہ 260 ہجری قمری میں بمطابق 874 عیسوی پیش آیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی امامت آشکار نہیں ہوئی تھی۔ امام نے اپنے جانشین کا اعلانیہ تقرر نہیں کیا تھا۔ امام کے شیعہ عباسیوں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور تھک ہار چکے تھے۔ خلیفہ معتمد عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کی تلاش میں اپنے لوگوں کو رکھا تھا کہ امام قائم کو گرفتار کر سکیں اور انہیں قتل کر سکیں۔ خلیفہ وقت کی سازشوں کی وجہ سے امام نے اپنے فرزند کو آشکار نہیں ہونے دیا تھا۔ سن 260 ہجری قمری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند نے امام مہدی علیہ السلام نے آپ کے نماز جنازہ ادا کی اور پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آئے۔ اس وقت سے امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہوا اور یہ غیبت سن 329 ہجری قمری تک جاری رہی۔ فوج ظلم کا چولا اوڑھے کھڑی ہوئی تھی، ابدیت اپنے معراج پہ تھی، بہتے ہوئے پانی پر مصلی بچھا ہوا تھا اور امام وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ قدرت ظلم کو اس کی حد بتا رہی تھی، عقلیں عاجز آ گئی تھیں اور تاریخ خاموش ہو گئی تھی اور وقت کا امام اس دنیا سے غیبت اختیار کر رہا تھا۔ تو یہ وہ اسباب اور یہ وہ حالات تھے جس کی وجہ سے وقت کے امام کو غیبت اختیار کرنی پڑی۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام وقت کے ناصرین میں شمار ہو سکیں اور اپنے اعمال سے امام کے لیے ذلت کا سبب نہ بنے۔ الہی آمین۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ میں ثناء زہرا عابدی اب رخصت ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔